رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، کہ یا اللہ مجھے نیکیوں پر عمل کرنے کی، مجھے نیک اعمال کی، ترک المنکرات، گناہوں کو چھوڑنے کی، وحب المساکین، اور مسکینوں سے محبت کی توفیق عطا۔ میں سوال کرتا ہوں، جن دعاؤں میں یہ صیغہ ہونا میں سوال کرتا ہوں ان میں شدت زیادہ ہے۔ دعائیں کئی طرح سے شروع ہے، اللہم ارزقنی، اللہم اعطنی، کہ عطا فرما دیجئے، عنایت فرما دیجئے، لیکن جن دعاؤں میں یہ ہو کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، ان میں شدت اور ارتکاز اور ضرورت بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ تو ان تین باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گویا فقیرانہ محتاجانہ سوال بنایا ہے، یعنی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعانت الی اللہ کو آخری درجے پر جیسے اظہار دیا ہے۔ اللہم انی اسألک، میں اپنے دریوزے میں مانگتا ہوں آپ سے، یہ سوال کا یہ مطلب ہے۔ تو اتنی عاجزی جس کے لیے اختیار کی جائے تو وہ ضرورت یا وہ مقصد بہت بڑا ہوگا۔ تو اب بڑے مقصد کیا ہے کہ نیکی کرو، گناہ سے چھوڑو، اب یہ جتنا بڑا مقصد ہے سبھی جانتے ہیں۔ اسی کی صف میں فرمایا کہ اور مسکینوں سے محبت کرو، یا اس کو اپنی قلبی تمنا بناؤ کہ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں مسکینوں کو دیکھوں تو اپنی ضرورت بھول جاؤں۔ یہی مطلب ہے نا۔ حب کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو چھوڑ دینا، یعنی ایسا غلبہ ہو جائے کہ میں اپنی طرف نظر نہ کر پاؤں۔ حب اسے کہتے ہیں، لفظ میں بھی یہ ہے، چھلک جانا اپنے آپ سے۔ تو وہ دیندار نہیں ہے جو اس خواہش سے بھرا ہوا نہیں ہے۔ ظاہر ہے آپ سوچیں نا، وہ دیندار نہیں ہے جو نیکی کا طالب نہیں ہے، جو گناہ سے بچنے کا خواہش مند نہیں ہے۔ یہ تو سمجھ میں آتی ہے نا کہ واقعی اب اس میں یہ ہے کہ جو مسکینوں سے محبت نہیں کرتا، یعنی مسکینوں کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتا، تو وہ بھی مطلب اس میں نقص ہے دینداری میں۔ اس کا دعویٰ دینداری نہیں سنا جائے گا کہ میں دیندار آدمی ہوں۔ ظاہر ہے جو گناہ نہ چھوڑ رہا ہو وہ کیسے کہے گا کہ میں دیندار ہوں؟ آپ مان لیں گے؟ جس سے نیکیاں ہی نہیں ہو رہی تو اسے کوئی دیندار مانے گا؟ عین اسی طور پہ ہے، غریبوں سے محبت نہ ہو تو آپ دیندار نہیں ہیں، اسی قطعیت کے ساتھ نہیں ہیں جس قطعیت کے ساتھ نیکی سے محرومی اور گناہوں پر اصرار کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ سب کرو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت عمل میں آئے گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاشرت ہے، جس معاشرت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض عین بنا کے تشریف لے گئے، وہ مسلمانوں میں مواخات کی بنیاد پر ہے۔ تو جس طرح مسکین اسلام سے تو خارج نہیں ہے نا، کہ مسکین ہو کر آدمی مسلمان نہیں رہتا، تو وہ دائرہ اسلام میں ہے، یعنی دائرہ مواخات میں ہے۔ تو یہ اگر نہ کیا تو کوئی دینی عمل کام نہیں آئے گا۔ جس آدمی کا دل دوسروں کی مجبوری اور تکلیف پر نہیں پگھلتا، وہ ساری عمر خانہ کعبہ کے اندر سجدے میں پڑا رہے، وہ قبول نہیں ہوگا۔ ہم نے دکھاوے کے اعمال کو دینداری بنا دیا ہے، اور جو دینداری کے اصل شواہد ہیں
جو دکھائی نہیں دیتے ان کی کوئی پرواہ نہیں. ظاہر جو نہیں دکھائی دے رہے مجھے کیا ضرورت ہے وہ پیدا کروں. میری تو ساری خواہش یہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں اچھائیاں میری. تو غریبوں سے محبت میں تو بہت کچھ دینا پڑتا ہے نا. تو یہ اب اگر آج ہم بس یہ 2 کام کر لیں، مسکینوں سے محبت مجھے حالت غریبی میں بھی ہو سکتی ہے. یعنی مسکینوں سے محبت کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں ہے. اور اگر آپ امیر ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ مسکینوں کے آپ کیسے کام آ سکتے ہیں. تو جس کے نظام العمل میں، جس کی آمدنی میں ایک اچھا خاصا حصہ اس کی ملکیت سے باہر ہے، وہ دیندار ہے، ورنہ بس خطرہ ہی خطرہ ہے. تو یہ ذرا سا غور کر لیجئے، اس سے ہماری معاشرت بھی بن جائے گی، اور ہمیں جو مصنوعی ضرورتیں ہم نے اپنے اوپر جو عائد کر رکھی ہیں ان سے بھی جان چھوٹ جائے گی. اور جو لوگ خوشحال ہیں ان کو میں ایک بات عرض کرتا ہوں، جو مطلب زیادہ خرچ اپنے اوپر کرنے کی پوزیشن میں ہے. مطلب خوشحالی کا مطلب ہے کہ جب چاہے گاڑی خرید لے، خوشحالی کا یہ مطلب ہے. یا جب چاہے بیوی کو راضی کرنے کے لیے زیور خرید سکے. تو حرام سمجھو اس زیور کو جس کے برابر تم خیرات نہ کرو. حرام سمجھو ہر اس تعیش کو جس کے برابر کی رقم مسکینوں میں نہ بانٹو، اور اس نیت سے کہ یہ میرا تعیش جو ہے اللہ کے یہاں گرفت میں نہ آئے. زائد از ضرورت چیزوں پہ جو بھی خرچ کرو اس احساس ذمہ داری کے ساتھ کرو کہ جن لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے، میں انشاءاللہ اپنے اوپر یہ جرمانہ بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہوں کہ میں 5,000 روپے کا کھانا کھا کے ہوٹل سے نکلوں تو کوئی حرج نہیں، لیکن وہی 5,000 میں کسی کو دوں، تب جا کے آپ، بلکہ پھر تو میں کہتا ہوں آپ روز 3 وقت 5,000 کا کھانا کھائیں اگر یہ کرنا ہے. ورنہ پھر زہد اختیار کریں، غیرت اختیار کریں، انسان ہونے کا ثبوت دیں. مولانا میاں اصغر حسین صاحب محدث رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، اور ان کے سب دوست اور ساتھی کہتے تھے کہ یہ مادرزاد ولی ہیں، یعنی پیدا ہی یہ ولی اللہ ہوئے ہیں. مطلب اتنے نیک. وہ خاندانی طور پہ امیر تھے، یعنی جاگیردار خاندان کے تھے، لیکن انہوں نے دین کے لیے خود کو وقف کر دیا تھا. تو دیوبند کے مدرسے میں وہ بہت بڑے درجے کے استاد تھے. تو ان کا یہ تھا کہ وہ ایک غریب محلے میں رہتے تھے. تو ان کے دوستوں نے کہا کہ بھئی آپ کی آمدنی ہے زمینوں سے یہ وہ، تو آپ پکا گھر کیوں نہیں بنوا لیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ پڑوس وغیرہ میں اس محلے میں پکے گھر کہیں ہیں جو میں بنواؤں؟ تو لوگ مشورہ دینے والے ظاہر بہت ذہین ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ارے آپ دوسری آبادی میں جا کے بنا لیجیے جہاں پکے گھر ہیں. تو کہنے لگے کہ دیوبند بہت چھوٹا سا ہے، یہ لوگ دیکھیں گے نہیں کہ میں نے وہاں گھر بنوا لیا ہے. اب یہ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہ رہے. تو پھر جب انہوں نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھیں ملا سکوں گا میں یہ کر کے؟ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے شاگردوں کی دعوت کی، ان کے باغ سے آم آئے تھے، وہ گاؤں سے ان کے، تو سب کو انہوں نے آم کھلائے اپنے گھر میں. اور پھر جب وہ گٹھلیاں اور چھلکے رہ گئے تو ایک شاگرد نے جمع کرنا شروع کیا کہ میں پھینک آؤں. تو انہوں نے کہا تمہیں پھینکنا آتا ہے گٹھلیاں وغیرہ؟ انہوں نے کہا جناب اس میں کون سا علم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ یہاں سے 2 میل دور پھینکنا، اور اکٹھا نہ پھینکنا، بکھرا کے پھینکنا. ان کا حضرت اس کی حکمت کہ نہیں یہ غریبوں کا محلہ ہے، پتہ نہیں کس نے آم کھائے کس نے نہیں کھائے، اور بچے بھی نکلتے ہیں
تو میں یہ وبال اپنے اوپر نہیں لینا چاہتا، تو تم اس کو وہاں جاتا۔ یہ ہوتا ہے دیندار آدمی۔